اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ان دنوں اپنے موضوع کے لحاظ سے آئلی زندگی کے متعلق چل رہا ہے۔ اس بارے میں جو سوالات آپ کی طرف سے ای میل کے ذریعے زیادہ تر ہمیں موصول ہوتے ہیں، اس کو ہم اپنے علماء کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پینل میں شامل ہوتے ہیں لندن اسٹوڈیوز میں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے مکرم و محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب۔ پروگرام میں جو سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں وہ رہتے تو اسی موضوع میں ہیں، لیکن ان کے بعض کارنر جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا جہاں ہم آغاز کریں گے تو پہلا سوال جو ہے وہ ہمارے ایک گزشتہ پروگرام پر بیس کر کے کسی دوست نے پوچھا ہے کہ ایک پروگرام میں ذکر ہو رہا تھا کہ حق مہر کی رقم کیا معین کی جا سکتی ہے، کیا اسلامی طور پر اس کی کوئی معین حد ہے کہ کم سے کم اتنی یا زیادہ سے زیادہ اتنی ہونی چاہیے؟ تو بالعموم جو ہے وہ اس کی کوئی ایسی حد بندی جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ ہر ایک انسان کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے، وہ جو بھی اس کی حیثیت ہے وہ مقرر کر سکتا ہے۔ ایک رہنمائی کے طور پر سیدنا مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ جو ایک مناسب حق مہر ہے اس کے لحاظ سے انسان کی جو بھی آمد ہے وہ 6 ماہ کی آمد کے برابر سے لے کے 1 سال تک کی آمد کے برابر جو ہے وہ حق مہر رکھا جا سکتا ہے یا رکھنا چاہیے۔ تو اس کے متعلق جب یہ بات پروگرام میں پیش کی گئی یا ان کے اپنے ویسے نالج میں تھی، تو اس حوالے سے نصیر احمد صاحب نے امریکہ سے ہم سے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حق مہر 6 سے 12 ماہ کی تنخواہ ہے، جو کہ مثلاً امریکہ میں $50,000 تک ہو سکتی ہے، تو اتنی زیادہ رقم ادائیگی کے لیے انسان کہاں سے لے گا؟ تو یہ سوال جو ہے وہ ہم پیش کریں گے مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب کی خدمت میں، اور ان سے جانیں گے اس کا جواب۔ جی کالم صاحب۔ جی، گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے پروگراموں میں حق مہر کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام اس بات کی ہدایت دیتا ہے کہ جب شادی ہو، مرد اور عورت ازدواجی بندھن میں باندھے جائیں تو خاوند اپنی بیوی کی خدمت میں اپنی مالی حیثیت کے مطابق کوئی مالی تحفہ پیش کرے۔ مقصد یہ ہے، ایک تو خاوند کی طرف سے اگر بیوی کو مالی تحفہ پیش کیا جائے گا تو تحفہ دینے کے نتیجے میں محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت بڑھتی ہے۔ پوری دنیا میں ہر معاشرے میں یہ رواج ہے کہ جہاں لوگ اپنے تعلقات کو استحکام دینا چاہتے ہیں وہاں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، اور مقصود یہ ہے شادی کے موقع پر خاوند کی طرف سے بیوی کو مالی تحائف دینے کا کہ تا اگر بیوی مناسب سمجھے تو اس رقم میں سے راہ خدا میں کوئی مالی قربانی کر سکے، یا اگر وہ چاہے تو اس سے کوئی کاروبار اختیار کر سکے، یا اگر چاہے تو اپنے والدین کی یا اپنے رشتہ داروں کی جن کی وہ مناسب سمجھے مالی امداد کر سکے۔ تو
حق مہر کی رقم نہ تو اتنی قلیل ہونی چاہیے کہ وہ حق مہر کی ادائیگی کا مقصد ہی پورا نہ کرے، اور نہ اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ خاوند اس کی ادائیگی ہی نہ کر سکے، کیونکہ قرآن پاک فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی توفیق اور اس کی استطاعت کے مطابق ہی کسی بات کا پابند کرتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ قرآن کریم میں ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر گئے تو ایک پانی پلانے کی جگہ پر انہوں نے 2 لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا۔ ان کا باپ بوڑھا تھا، بڑا نیک آدمی تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی کہ ایک نوجوان بڑا نیک باہمت ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ حسن سلوک کیا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کی تمہارے ساتھ شادی کر دوں، مگر شرط یہ ہے کہ کم از کم 8 سال تک تم یہاں میری ملازمت کرو، اور اگر تم 10 سال کرو تو یہ تمہاری طرف سے مجھ پر ایک احسان ہوگا، لیکن کم از کم 8 سال۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس شرط کو قبول کیا۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی شادی کا جو مہر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور فرمایا، اور قرآن پاک نے اس کو بیان فرمایا، تو اسے ایک استحسان کے طور پر، مستحسن امر کے طور پہ اس بات کو بیان فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر 10 سال کی آمد جو موسیٰ علیہ السلام کو ملنی تھی اس کو انہوں نے حق مہر قرار دیا ان کے خسر نے، تو وہ ان کے پاس رہتے بھی تھے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جو نظام وصیت جاری فرمایا اس میں بھی 10ویں حصے کی قربانی کو جنت کے حصول کے لیے ضمانت کے طور پر قرار دیا۔ گویا 10واں حصہ ایک بہت بڑی قربانی ہے، تو 10 سال کا 10واں حصہ 1 سال قرار پاتا ہے۔ تو اس واقعہ کو سامنے رکھ کر حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے مشورہ مانگے کہ میں کتنا مہر مقرر کروں تو میں اسے یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ کم از کم 6 ماہ سے لے کر 1 سال کی آمد تک۔ چنانچہ میں حضور کے الفاظ ناظرین کو سنا دیتا ہوں۔ یہ روزنامہ الفضل قادیان کی 12 دسمبر 1940 کی اشاعت میں شائع ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے مہر کی تعیین 6 ماہ سے 1 سال کی آمد کی ہے، یعنی مجھ سے کوئی مہر کے متعلق مشورہ کرے تو میں یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اپنی 6 ماہ کی آمد سے 1 سال کی آمد بطور مہر مقرر کرتا ہوں، اور یہ مشورہ میرا اس امر پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے الوصیت کے قوانین میں 10ویں حصے کی شرط رکھوائی ہے، گویا اسے بڑی قربانی قرار دیا ہے۔ اس بنا پر میرا خیال ہے کہ اپنی آمدنی کا 10واں حصہ باقی اخراجات کو پورے کرتے ہوئے مخصوص کر دینا معمولی قربانی نہیں، بلکہ ایسی بڑی قربانی ہے کہ جس کے بدلے میں ایسے شخص کو جنت کا وعدہ دیا جائے۔ اس حساب سے 1 سال کی آمد جو گویا متواتر 10 سال کی آمد کا 10واں حصہ ہوتا ہے، بیوی کے مہر میں مقرر کر دینا مہر کی اغراض کو پورا کرنے کے لیے بہت کافی ہے، بلکہ میرے نزدیک انتہائی حد ہے۔ یہ الفاظ ہیں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی
رضی اللہ عنہ کے۔ چنانچہ آج کل کے دور میں جیسا کہ محترم نصیر صاحب نے امریکہ سے سوال کیا ہے، امریکہ کے حالات کا جائزہ لے کر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نصر العزیز نے جماعت احمدیہ امریکہ کی نیشنل مجلس عاملہ سے مشورہ کر کے کم از کم ہادیہ مقرر فرمائی ہے کہ امریکہ میں رہنے والا جب اس کا نکاح ہو تو کم از کم $10,000 اس کا مہر مقرر کیا جائے۔ اب دیکھیں امریکہ کے ماحول کے لحاظ سے $10,000 یہ ایک کم از کم کچھ 6 ماہ کی آمد بنتی ہے۔ اب جو شخص امریکہ کے ماحول میں $1,500 بھی نہیں کماتا، وہ شادی کی ذمہ داریاں ادا کیسے کرے گا؟ اس کو کون سے ماں باپ یہ حوصلہ پیدا کریں گے کہ اپنی بیٹی ایسے انسان کے حوالے کر دیں جو $1,500 بھی نہیں کماتا، نہ ان کی بیٹی کو رہائش کا انتظام دے سکے، نہ اس کے لباس کا انتظام کر سکے، نہ اس کی خوراک کا، نہ دوائی کا۔ اور جو شخص کماتا تو ہے مگر ساتھ ساتھ اجاڑتا چلا جاتا ہے، بچت ہی نہیں کرتا، اس کو بھی کوئی ماں باپ حوصلہ نہیں پیدا کریں گے کہ اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دیں۔ یہ ٹھیک ہے کان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا، تفصیل سے آپ نے اس کا جو ہے جواب دے دیا ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلیں گے دیر صاحب، یہ بھی ہمیں امریکہ سے موصول ہوا ہے۔ سوال کی بنیاد یہ ہے کہ بالعموم جو ہے عام جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد جو بیوی کی ذمہ داریاں ہیں، جو اس کے خرچ ہے رہنے کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی دیگر ضروریات کا، وہ خاوند نے پورا کرنا ہے۔ سوال جو ہے وہ ہمیں رابعہ احمد صاحب نے نیو جرسی امریکہ سے یہ بھیجا ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہو جس کے پاس اپنی کافی جائیداد یا مال و دولت ہو، تو کیا ایسی عورت کی بھی خاوند پر ہی ذمہ داری رہتی ہے کہ وہ اس کا خرچ برداشت کرے، یا ایسی عورت کو خود اپنا خرچ برداشت کرنا چاہیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم نے جس طرح آپ نے فرمایا کہ بنیادی طور پر میاں بیوی کی اور بچوں کے رہائش، لباس، خوراک وغیرہ کی ذمہ داری جو ہے خاوند پر ڈالی ہے، اور اسی لیے اس کو ایک قرآن کریم نے فرمایا کہ اس کو ایک لحاظ سے جو فضیلت ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بما انفقوا من اموالہم، کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ عورتوں کو پر مردوں کو جو قوام بنایا ہے، ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دینی تھی، ایک فطرت کا قانون ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چونکہ اخراجات کرتے ہیں اس لیے ان کو قوام بنایا ہے۔ اور اسی لیے حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ترجمۃ القرآن اور اس کا تفسیری نوٹ ہے اگر اسے پڑھیں تو اس میں حضرت صاحب نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ایسے خاوند جو بیویوں کی کمائی پہ پلتے ہیں وہ قوام نہیں پھر ہوں گے، کیونکہ قوام ہونے کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بیوی کے اخراجات اٹھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہی سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ایک تو بیویوں کی ذمہ داری ہے اور اس کے علاوہ جو بچے ہیں ان کے رہائش، لباس وغیرہ، خوراک کا جو ذمہ داری ہے وہ بھی باپ پر ہے۔ تو اس لحاظ سے خاوند ہو یا باپ، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی اور اپنے بچوں کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھائے۔ یہ تو ہے عمومی قانون اور دستور، اور اسی کے مطابق یہ چلتا ہے۔ لیکن ایسی جگہ پہ جہاں پہ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر عورت زیادہ مالدار ہے تو اس صورت میں بھی جو ذمہ داری ہے وہ خاوند پر ہی ہے، لیکن چونکہ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہوتا ہے، وہ ایسا رشتہ ہے جس میں قرآن کریم نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اور لباس میں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں ننگ چھپاتا ہے، کمزوریاں چھپاتا ہے، نقائص چھپاتا ہے، اور جو ایک دوسرے کی کمی ہے اس کو بھی چھپاتا ہے۔ تو یہ چونکہ رشتہ ایسا ہے، اس لیے اس میں اگر بیوی اپنے خاوند پر جو مالی لحاظ سے کمزور ہے
اور بیوی مالی لحاظ سے اسٹرانگ ہے، مالدار ہے زیادہ، وہ اگر خرچ کرتی ہے تو اس کی بھی رہنمائی قرآن احادیث میں موجود ہے۔ اور یہ نہیں کہ اس دور میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خامند بعض مالی لحاظ سے کمزور ہوتے تھے اور بیویاں بڑی مالدار ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کی روایت ہے زینب کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد میں خواتین کو خاص طور پہ صدقات وغیرہ کا ترغیب دلائی، تحریک فرمائی کہ تم لوگ صدقات کیا کرو، زیادہ زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ تو اس پہ انہوں نے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے گھر آ کے حضور اپنے خامند سے یہ ذکر کیا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج صدقات کی تحریک کی ہے، تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اگر میں تم پہ، چونکہ تم مالی لحاظ سے کمزور ہو، تم ہو، تمہارے بچے ہیں جو یہاں پہ پال رہے ہیں، بعض اور بھی صحابہ میں یہ بھی ایک خوبی تھی کہ بعض بچے جو یتیم بچے ہوتے تھے ان کو اپنے گھروں میں پالنے کے لیے رکھ لیتے تھے، اور یہ بہت بڑی ایک خوبی تھی۔ تو اس پہ انہوں نے پوچھا کہ جو بچے پال رہے ہیں اور تم ہو، اگر تم پہ میں خرچ کروں تو کیا یہ صدقہ شمار ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے خامند کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھنے کے بجائے تم پوچھو تو زیادہ اچھا ہے۔ تو وہ چنانچہ وہ کہتے ہیں وہ گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے خامند پر خرچ کرو گی اور وہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پہ اگر خرچ کرو گی تو اس کا دوہرا ثواب تمہیں ملے گا۔ ایک تو صدقے کا ثواب شمار ہوگا، اور دوسرا قریبی رشتہ داروں پر تم خرچ کر رہی اس لیے دوہرا ثواب، صلہ رحمی کا بھی ثواب تمہیں ملے گا، اور وہ دوہرے ثواب کی مستحق ہوگی۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی عورت مالدار ہے اور وہ اس کا خامند کمزور ہے، جس طرح بھی محترم کالوں صاحب نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کماتا ہے اجاڑتا جاتا ہے، بلکہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مالی لحاظ سے کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر مالی وسعت بیوی کو دی ہے تو اس کا پھر فرض تو نہیں بنتا، لیکن اگر وہ خرچ کرے گی تو وہ اس کی طرف سے دوہرے ثواب کی مستحق ہوگی، اور یہ تعلیم موجود ہے۔ اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذمہ داری اس کی بنتی ہے عورت کی، اس سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، کہ تمہارے پاس چونکہ ہیں، بالکل یہ ایک احسان کی صورت ہے۔ اور ایسی صورت میں جس طرح حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا جو نوٹ ہے بڑا خوبصورت ہے کہ اس لحاظ سے وہ قوام پھر نہیں، یہ نہیں کہ وہ روب بھی ڈالے اور کہے کہ تم خرچ بھی کرو اور روب بھی ڈالے، یہ نہیں، یہ تو پیار محبت کی ایک باتیں ہیں جو میاں بیوی میں بہرحال ایک بنیادی جو ہوتی ہے چیز وہ ہونی چاہیے، اس پہ وہ خرچ کرتی ہے۔ تو لیکن اس سے یہ بھی ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں پھر وہ قوام کا درجہ اس عورت کو حاصل ہو جائے گا کہ گویا زمام جو ہے امور کی، وہ باغ ڈور جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا درجہ ایسے بات دراصل یہ ہے کہ قوام کا اگر تو روب شوب ڈالنے کی بات ہے تو روب تو نہیں، قوام مطلب روب نہیں، میاں بیوی میں روب نہیں دراصل ہوتا، یہ ایک پیار کی بات ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے جو قوام کا لفظ استعمال کیا اس میں بڑی حکمت ہے، وہ دراصل اس کا نگران مقرر کیا ہے اس کی تربیت کے لیے، اگر کچھ کجی ہے، کچھ کمی ہے تربیتی لحاظ سے، تو یہ اس نگران، دراصل اسے نگران بنایا، یہ نہیں ہے کہ اس کو روب جھاڑنے کے لیے یا اس پہ حکم چلانا، تھانے دار نہیں بنایا، بلکہ نگرانی، اگر کوئی کمی ہے تو پیار محبت سے اسے سمجھانا چاہیے، یہ ہے وہ۔ تو ایسی صورت میں پھر جو اگر مالی اخراجات بیوی کر رہی ہے تو پھر گھر کے معاملات میں جہاں پہ وہ پھر ظاہر ہے خامند پھر ایسی صورت میں خامند پھر اپنی بیویوں کے باتیں مانتے بھی ہیں، ویسے بھی مانتے ہیں، لیکن اس صورت میں وہ زیادہ مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تو میاں بیوی کی بات ہے۔ اصل بات وہی ہے کہ ہمارے بزرگ محترم مولانا محمد احمد صاحب جلیل فرمایا کرتے تھے کہ میاں بیوی کا تعلق دراصل ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص باہر آ کے روب بھی جماتا ہے نا اور دکھاتا ہے کہ میں تو بڑا تگڑا خامن ہوں، بیوی کے سامنے وہ بھی مطیع و فرما بردار ہی ہوتا ہے اور اسی سے گھر چلتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت وہ روب میں رہے اور پھر گھر چلیں، وہ گھر پھر ایسے چلتے نہیں، گھر چلتے ہیں پیار محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کی بات مان کے، ایک دوسرے کی
اصلاح کر کے، اگر بیوی بھی دیکھتی ہے کہ خامند میں کوئی کمزوری ہے یا اصلاح کی بات ہے تو وہ بھی توجہ دلا دیتی ہے، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے اور اس کی طرف بھی خامدوں کو توجہ کرنی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں تو عورتیں بھی پڑھی لکھی ہیں، اور جہاں پہ پڑھی لکھی ہوں وہ اگر توجہ دینی لحاظ سے بھی، دینی علوم بھی ان کا بڑا اچھا ہے، دنیاوی علوم بھی ہے، تو اس لیے وہ اگر توجہ دلا دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں خامد کی کوئی انسلٹ نہیں ہو جاتی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک تو عام طور پہ جو خاوند جب اپنے حق میں بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجازی خدا کہا گیا جی ہے، بالکل۔ جب مطالبہ کرتے ہیں تو جیسا مجھے یاد ہے ربا میں مسجد اقصیٰ میں ایک بزرگ ہمارے خطبہ دے رہے تھے، وہ ان کی بات سنی، انہوں نے بڑا پیارا ایک نقطہ اس میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں جہاں مجازی خدا اس کو کہا گیا ہے اور عورت کو کہا گیا ہے کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو خاوند کے لیے جائز رکھ دیا جاتا، تو انہوں نے کہا کہ پھر خاوند کو بھی تو ایسی صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے نا کہ وہ مجازی خدا بن رہا ہو۔ بالکل درست ہے، صرف یہ مطالبہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ اس طرح ہاں۔ مجھے وہ سجدہ فرائض جو ہیں وہ بھی تو اس کی ذمہ داری ہے، وہ بھی ادا کرے، پھر جو اس پہ فرض بنتے ہیں اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آگے چلیں گے۔ اگلا سوال جو ہے کل صاحب آپ کی خدمت میں سوال پیش کرنا چاہتا ہوں، اور سوال کا بیک گراؤنڈ یہ ہے یا اس کا تعلق یہ ہے کہ ابھی جیسے پروگرام کے شروع میں آپ نے حق مہر کے حوالے سے تفصیلی گفتگو فرمائی، اور اس میں آپ نے بیان کیا کہ حالات کے مطابق حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے امریکہ کی جماعت کو یہ کہا ہے کہ حالات جو موجودہ ہیں اس لحاظ سے کم جو ہے وہ $10,000 وہاں پر حق مہر مقرر کیا جائے۔ اسی طرح بعض حالات ایسے جو ہیں وہ برطانیہ میں پیش آئے جس کو جماعتی نظام نے مد نظر رکھتے ہوئے سب کی منظوری سے یہ چیز جو ہے اعلان کیا گیا کہ £10,000 جو ہے وہ حق مہر کی رقم مقرر ہو۔ اس کے حوالے سے ایک سوال ہمیں کسی دوست نے بھجوایا ہے، وہ کہتے ہیں کیا اسلامی تاریخ میں کہیں ملتا ہے کہ £10,000 یا اس کے برابر کی رقم بطور حق مہر شرط کے طور پر مقرر کی گئی ہو؟ قرآن کریم ایک مقام پر فرماتا ہے کہ اگر خاوند اور بیوی میں باہم ناچاکی ہو جائے اور کسی صورت نبھا ممکن دکھائی نہ دے اور مجبوراً خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس سے مستقل طور پر جدائی اور علیحدگی کا فیصلہ کر دے، تو فرمایا وَآتَیتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اگر خاوند نے اپنی بیوی کو ایک ڈھیر دولت کا دیا ہو تو فرمایا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس ڈھیر میں سے ایک ذرہ بھی بیوی سے واپس نہیں لینا۔ تو £10,000 اور کجا دولت کا ڈھیر، یہ دونوں باتوں پہ غور کیا جا سکتا ہے۔ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کے کسی کا 400 درہم، کسی کا 500 درہم حق مہر تھا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بیوی کو حق مہر میں ایک باغ دے دیا، اور ایک بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو 2 باغ دیے۔ اب برطانیہ جہاں پاؤنڈ کی کرنسی چلتی ہے، برطانیہ کے ملک میں دیکھیں کہ اگر ایک خاوند اپنی بیوی کو حق مہر میں ایک باغ دے یا 2 باغ دے دے حق مہر کے طور پر، تو £10,000 کی رقم اس برطانیہ کے ملک میں باغ یا 2 باغوں کے پاسنگ بھی نہیں کرا پاتی۔ تو اصل بات یہ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی امریکہ کے ایک دوست کے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ برطانیہ کے حالات کو دیکھ کر حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے برطانیہ میں رہنے والے مردوں کے لیے نکاح کے موقع پر کم از کم £10,000 کو لازمی قرار دیا حق مہر کے طور پر۔ اگر کم از کم 6 ماہ کے برابر کسی انسان کی آمد کو حق مہر قرار دیا جائے تو یہ
1500 پاؤنڈ ماہانہ کے قریب بنتا ہے۔ اب جو شخص برطانیہ کے ملک میں رہ کر کم از کم 1500 پاؤنڈ بھی ماہانہ نہیں کماتا، وہ اپنی خانہ داری کے بوجھ کو کیسے اٹھائے گا؟ یا اگر وہ کماتا تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس رقم کو لٹاتا چلا جا رہا ہے اور بچت کا رویہ اختیار نہیں کرتا، تو وہ بھی اپنا گھر چلا نہیں سکتا۔ جی ٹھیک ہے کان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جیسا آگے چلتے ہیں سوالات کا جو سلسلہ، اس میں اگلا سوال جو ہے اس کے تعلق ایک ہمارے عام معاشرتی رواج جو ہے اس سے ہے۔ سوال یوں پیدا ہوتا ہے کہ منگنی ہوتی ہے، پھر بعض جگہوں پر منگنی سے کے بعد جو ہے وہ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن رخصتی ابھی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا نکاح ہو جانے کے بعد رخصتی کے لیے کوئی عرصہ معین ہے یا مقرر ہے کہ اتنے عرصے کے اندر جو ہے رخصتی ہو جانی چاہیے؟ کوئی ضروری حد اس کی مقرر ہے یا آزاد ہے یہ؟ جی نہیں، اس کے لیے کوئی معین حد یا عرصہ تو مقرر نہیں ہے، ہر انسان کو اس کے حالات پہ چھوڑا ہے۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ منگنی ہے، پھر نکاح ہے، پھر رخصتانہ ہے، تو یہ تینوں چیزیں اسلام، اگر ہم اسلام کے ابتدائی دور میں جائیں تو ہمیں یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں۔ وہاں پہ بھی منگنی کا بھی ایک تصور تھا، نکاح کا تو اسلامی تصور ہے ہی ہے، وہ تو ایک لازمی چیز ہے، اور پھر رخصتانے کا بھی۔ چنانچہ جب ہم سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر روشنی نظر ڈالتے ہیں تو اس میں بھی مختلف ہمیں حضور کی اپنی زندگی، اپنی ازواج کے بارے میں، اپنی بچیوں کے بارے میں مختلف اس معاملات ملتے ہیں۔ مثلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضور کا نکاح ہوا ہے، اور وہ پیغام حضرت خدیجہ کی طرف سے موصول ہوا، اور اس کا نکاح کے بعد کوئی مجھے اس طرح مستند طور پہ نہیں یا باقاعدہ طور پہ نہیں ملا کہ نکاح کے بعد فوراً ہی رخصتانہ ہو گیا یا کچھ عرصے میں تھا۔ لیکن جہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا اور رخصتانے کا تعلق ہے، تو 10 نبوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ہجرت کے بعد قریباً 5 سال بعد 2 ہجری میں جا کے وہ رخصتانہ ہوا ہے۔ تو یہاں پہ قریباً 5 سال کا عرصہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی بیٹی تھیں، صاحبزادی تھیں، ان کا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ ہوا ہے، تو اس میں نکاح اور رخصتانے میں قریباً چند مہینے کا فاصلہ ہے۔ مثال کے طور پہ 2 ہجری کے ابتداء میں یا وسط میں تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اور چند مہینے بعد اسی سال جنگ بدر کے مان بعد وہ رخصتانہ ہو گیا۔ اسی طرح اور جو ازواج ہیں ان میں بھی اسی طرح ہے۔ تو اس طرح جو کوئی معین عرصہ مقرر نہیں، کوئی معین مدت مقرر نہیں ہے، لیکن یہ بات بہرحال ایک جو معروف ہے کہ ہر شخص اپنے حالات کے مطابق دیکھ سکتا ہے کہ اس میں اگر کوئی ایسے حالات ہیں جس میں نکاح کرنا پہلے ضروری ہے تو نکاح کر کے جتنا عرصہ مناسب ہو اس پہ انتظار کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو فری کین پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کی اپنی ذاتی جو معاہدہ ہے یا جو ذاتی ان کی حالات ہیں ان کے مطابق، باقی کسی کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اس میں پسندیدہ یہی ہے کہ اگر کوئی وجہ موجود نہ ہو، حالات ٹھیک ہوں، تو پھر اس میں اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں کئی قسم کی بعض اوقات کئی قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر رخصتانہ نکاح اور رخصتانہ ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اچھا بچوں کی نکاح کر دیے جائیں یا رشتے طے کر دیے جائیں تاکہ ان کی جو توجہ ہے ایک طرف ہو جائے، اور پھر مناسب جب عمر ہو جائے تو 2-3 سال بعد یا 4 سال بعد
وہ رخصانہ ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال فریقین نے اپنے حالات کا جائزہ لے کے اس بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یعنی شریعت نے کوئی ایسی پابندی جو ہے وہ مقرر نہیں کی کہ اتنے عرصے میں ضرور جو ہے وہ رخصت کر دینا چاہیے حالات پر، لیکن حالات کے ساتھ حکمت کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے کوئی ایسی خرابی جو ہے وہ اگر پیدا ہونے کا ڈر ہو تو وہ جلد مکمل کر لینا چاہیے، ورنہ جو ہے وہ کوئی ایسی اسلامی نقطہ نظر سے کوئی ایسا قدغن نہیں لگائی گئی کہ ضرور اتنے ماہ میں یا اتنے سال میں رخصانہ ہو جائے. جیسا اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. وقت جو ہے آج کے پروگرام کا ختم ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کے سوالات کا ہمیں انتظار رہے گا. کسی سوال پر آپ یا جواب پر تبصرہ کرنا چاہیں اس کے لیے بھی ضرور راستہ کھلا ہے. ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر، جو ہے آپ کو مل جائیں گی وہ رابطے کی تفصیلات. آپ ہمیں ضرور اپنی فیڈ بیک جو ہے اس سے بھی مطلع کریں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.